السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے عید الاضحیٰ کے مقدس اور تاریخی دن کے قریب ہم کو اس وقت رکھا ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہم اس تاریخی دن کو سیلیبریٹ کریں گے اور منائیں گے۔ ناظرین، آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی گفتگو کو۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اطاعت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادات اہل اسلام کا تشخص ہے، ریاضت مسلمانوں کا امتیاز ہے، مجاہدہ اور مشقت اللہ والوں کا نمایاں وصف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت بھی ہے کہ جو شخص خدا ترس ہوتا ہے اللہ کا مقرب اور محبوب ہوتا ہے، اس کی مشقتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں، اس کا مجاہدہ اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی تکلیفیں حضرات انبیاء کرام نے اٹھائیں، کسی اور نے اس کی جھلک بھی نہیں دیکھی۔ جتنے امتحانات کی وادیاں اللہ کے محبوب رسولوں نے طے کر کے کامیابی حاصل کی، دوسرے انسانوں کے لیے وہ سوچنا بھی جرم ہے۔ حضرات انبیاء کرام کا ہر عمل عبادت تھا، ان کی ہر ادا ریاضت سے متصف تھی، اور وہ حضرات قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے حقیقی مصداق تھے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کو تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، دنیا کو بتا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوستو، یہ عید الاضحیٰ جسے ہم اور آپ بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، انہی انبیاء کرام میں سے دو جلیل القدر پیغمبروں کے امتحان کا نتیجہ ہے۔ یہ مبارک دن حضرت ابراہیم اور ان کے سراپا اطاعت گزار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ پاک کو ان حضرات کی اطاعت و خم نیازی، امتحان خداوندی کی تیاری اور اس کی شاندار کامیابی سے اتنی خوشی ہوئی کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس سنت ابراہیمی کو زندہ اور باقی رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ سامعین کرام، خدائے پاک کی قدرت کا کرشمہ تو دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کو خوشی اور مسرت کے اظہار کے لیے 2 دن دیے گئے، اور دونوں ہی 2 بڑی اور اہم عبادتوں کی تکمیل کے بعد عطا کیے گئے۔ مسلمانوں نے رمضان المبارک میں روزہ، نماز اور تلاوت قرآن جیسی بدنی عبادتوں کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے انہیں عید الفطر کا انعام دیا، اور جب اللہ کے انہی بندوں نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے اپنے خون پسینے کی کمائی صرف کرنے کے بعد حج بیت اللہ جیسے اہم دینی فریضے کو ادا کیا، جان و مال سے ہم آہنگ اس عظیم عبادت کو مکمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کا تحفہ عطا کیا، اور یہ حکم دیا کہ جس طرح عید الفطر کے موقع پر صدقۃ الفطر سے اپنی خوشی اور شادمانی کا آغاز کرتے ہو، عید الاضحیٰ کے موقع پر حکم خداوندی یہ ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان اپنی مسرت و خوشی کا اعلان قربانی کر کے شروع کریں۔ حضرات سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان اور آزمائش سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بت ساز، بت گھر اور بت پرست باپ کے گھر پیدا کیا۔ چاند اور سورج کے پرستار معاشرے میں آپ پلے بڑھے اور کواکب پرست قوم میں نشو نما پائی۔ بچپن ہی سے خدا نے اپنے اس جلیل القدر نبی کو امتحانات کی دنیا میں لگا دیا اور حکم دیا کہ اے ابراہیم، پہلے تو اپنے گھر میں میری خدائی کا اعلان کرو اور پھر نمرود کے دربار میں جا کر میری وحدانیت و حقانیت کا پرچم لہراؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو اپنے والد آزر سے پتھروں کو پوجنے کی وجہ معلوم کی اور پوچھا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابو، آپ کیوں ان بے جان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ بہرے ہیں، سنتے نہیں؟ تم نے ان کی آنکھیں تو بنا دی ہیں مگر یہ دیکھ نہیں سکتے، اور یہ اتنے کمزور اور بے بس ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ان کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنا سنتے ہی آزر نے طیش میں آ کر کہا، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم، اگر تم نے اپنی عادت نہ بدلی، اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور یوں ہی سوالات کرتے رہے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا
اور اپنے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابو جان، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں تو اپنے مالک حقیقی کی تلاش میں دنیا اور اس کے تمام چیزوں کو قربان کر دوں گا۔ ارشاد فرمایا، سلام علیکم ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اے ابو، خدا حافظ، میں آپ کے بھگانے سے پہلے ہی جا رہا ہوں۔ البتہ ایک بات بتائے دیے جا رہا ہوں، آپ میرے والد ہیں، ابھی تک میری ذمہ داریاں نبھاتے آ رہے ہیں، اس لیے میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ میرا پروردگار بڑا ہمدرد اور مہربان ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا امتحان تھا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب آپ کو خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی، ستاروں کی حقیقت سے آپ واقف ہو گئے، چاند اور سورج کی طاقت آپ پر عیاں ہو گئی اور آپ نے یہ یقین کر لیا کہ یہ ستارے، چاند اور سورج قیامت تک معبود نہیں ہو سکتے۔ جب یہ اپنی بقا کے ذمہ دار نہیں ہیں، انہیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے، نکلنے اور ڈوبنے میں یہ دوسرے کے اشارے کے پابند ہیں، تو بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ انہی احساسات و جذبات کے نتیجے میں بتوں کو توڑنے کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ورنہ اصل بات رہ جائے گی۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں خدا کی حقانیت اور اس کی وحدانیت کا جھنڈا بلند کرنے کے بعد مصر کی طرف ہجرت فرما لی اور تبلیغ دین کے لیے گھر بار سب چھوڑ دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ آپ 80 سال سے بھی زیادہ عمر کے ہو گئے۔ اور اللہ کی قدرت میں تو غور کیجئے کہ ابھی تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کا کوئی وارث نہیں تھا، دکھ اور درد کا کوئی شریک نہیں تھا اور بڑھاپے کا کوئی مضبوط سہارا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کو بھی اتنی بڑی عمر میں بڑھاپے کا احساس ہوا، کسی دنیاوی سہارے کی فکر دامنگیر ہوئی اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ پاک کوئی اولاد عطا فرما دیتے تو بڑا احسان ہوتا، وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنتا، میرے مشن کی باغ ڈور سنبھالتا اور میرے بعد دین کے چراغ کو روشن کیے رہتا۔ آپ نبی تو تھے ہی، نا امیدی خلاف شان تھی۔ فوراً اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ، آپ خوب جانتے ہیں ابھی تک میری جھولی خالی ہے، اولاد کی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ اے آقا، اس بڑھاپے میں اولاد کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں ایک ایسا فرزند عطا کیجیے جو نیک اور صالح ہو، صلاح اور تقوی کا خوگر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا اور قرآن کی زبان میں اعلان ہوا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے تو صالح اولاد مانگی تھی، نیک فرزند کی درخواست کی تھی، سنو ہم اسے نیک بنانے کے ساتھ ساتھ حلیم اور بردبار بھی بنائیں گے۔ ہم جانتے ہیں اسے تو ابھی امتحانات کی وادیاں طے کرنی ہیں، اس لیے مشقتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے والا بھی بنائیں گے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ فرزند ارجمند کی صورت میں حضرت اسماعیل کی ولادت بھی ہو گئی، لیکن امتحان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، آزمائشیں بند نہیں ہوئی، بلکہ پچھلے امتحان سے زیادہ مشکل امتحان کا وقت آیا اور حکم خداوندی یہ ہوا کہ اے ابراہیم، اس بچے اور اس کی ماں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر آؤ، ایک ایسے جنگل میں چھوڑ دو جہاں نہ دانا ہو، نہ پانی، نہ انسان ہو، نہ کوئی حیوان۔ وہ وادی ایسی ہو جہاں پانی کا بھی کوئی نظم نہ ہو، کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو، گھاس تک بھی نہ اگتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بھی امتحان کا ایک پرچہ ہے، ایک پیپر ہے اور مجھے اس میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ چنانچہ بیوی بچوں کو ساتھ لیا، ایک مشکیزے میں پانی اور کچھ کھجورے لے کر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب اس مقام پر پہنچے جسے قرآن نے وادی غیر ذی زرع کے نام سے یاد کیا ہے، تو وہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور پھر اونٹ کی نکیل پکڑ کر جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو انہیں بڑا تعجب ہوا، عجیب سا منظر لگا اور کہنے لگیں، میاں کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں اس بے آب و گیاہ وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ؟ یہاں ہم کیسے رہیں گے؟ کم از کم میرا نہیں تو اس معصوم بچے کا ہی خیال کر لیا ہوتا جسے رو رو کر بڑھاپے میں خدا سے مانگا تھا۔ اس فرزند پر کچھ رحم کرتے جسے آپ نے بڑھاپے کا سرمایہ تصور کیا تھا۔ مسلمانوں، ذرا غور تو کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی کچھ ارمان تھے، ان کے بھی کچھ احساسات و جذبات تھے، اکلوتے بیٹے کی محبت تھی، بیوی کے دل
میں نرم گوشہ تھا، اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کی تمنا اور آرزو تھی، لیکن حکم خداوندی کے سامنے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا اور فرمایا، اے ہاجرہ، میں تمہیں اور اسماعیل کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہی اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس پر راضی رہنا ہوگا۔ سامعین کرام، حضرت ہاجرہ بھی نبی کی بیوی تھیں، خدا رسیدہ بزرگ خاتون تھی۔ اتنا سننا تھا کہ دامن خلیل کو چھوڑا اور رب جلیل کا واسطہ دے کر کہنے لگی، میاں جائیے اور ہماری طرف سے مطمئن ہو کر جائیے، وہ خدا جس نے بچپن میں آپ کو ظالم قوم سے محفوظ رکھا، وہ اللہ جس نے نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں آپ کی حفاظت کی، آج آپ اسی کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے وہ اللہ یہاں ہماری بھی حفاظت فرمائے گا۔ دوستو، کتنی اونچی بات کہی حضرت ہاجرہ نے۔ سچ ہے کہ یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی کی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے، بیوی بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر آپ نے انتہائی درد انگیز دعا فرمائی اور عرض کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے آقا، اے کائنات کو بنانے والے، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں میرا کوئی اور مقصد نہیں، تیرے حکم کی اطاعت کے سوا کوئی چاہت نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے آقا، میں نے انہیں اس لیے وہاں چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے، تیرے دربار عالی میں سجدہ ریز ہوں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ، وہ ماں بیٹے اکیلے ہیں، اس وادی میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لہذا ایک کرم تو یہ فرما دیجئے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور اے اللہ، دوسرا کرم یہ فرما دیجئے کہ وہ زمین کاشت کے قابل نہیں ہے، زراعت کے لائق نہیں ہے، لہذا پھلوں کا رزق ان کے لیے مہیا کرا دیجئے تاکہ وہ آپ کی نعمت کے قدرداں اور شکر گزار ہو جائیں۔ سامعین کرام، یہ ایک نبی کی دعا تھی اپنے معصوم بچے اور صابر و شاکر بیوی کے لیے۔ یہ اللہ کے ایک چہیتے پیغمبر کی درخواست تھی جو مقبول ہوئی اور جس سے آج پورا عرب فیض اٹھا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر وہاں رہنے لگیں، جو کچھ کھجور پانی لے گئے تھے۔ ابھی تک وہی کھانے پینے میں استعمال ہوتا رہا، لیکن کچھ دنوں بعد جب سب کچھ ختم ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ بے قابو ہو گئیں۔ ماں کا دل تھا، بچے کی تڑپ اور شدت پیاس کو دیکھ کر بے چین ہو گئیں اور پانی کے لیے نکلیں۔ جب قریب کہیں پانی نظر نہیں آیا تو صفا نامی پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ شاید بلندی سے کہیں پانی کے آثار مل جائیں، مگر جب وہاں بھی مایوسی ہوئی اور بچے کا خیال آیا تو دوڑتی ہوئی بچے کے پاس چلی آئیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس میں اضافہ ہوتا گیا، ان کی تڑپ بڑھتی گئی۔ حضرت ہاجرہ اس بار انہیں چھوڑ کر مروہ پہاڑی پر گئیں کہ ہو سکتا ہے یہاں سے کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن یہاں بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خیال آیا تو پھر واپس آ گئیں، اور اسی طرح 7 مرتبہ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ پر چڑھی اتری۔ ایک شاعر نے اسی کو یوں بیان کیا ہے، صفا مروہ پہاڑی پر تلاش آب میں دوڑیں، صفا مروہ پہاڑی پر تلاش آب میں دوڑیں، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑیں، کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھیں، کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ کر آتی تھیں۔ دوستو، یہی وہ سنت ہاجرہ ہے جس کو صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کہا جاتا ہے۔ اللہ کو حضرت ہاجرہ کی تڑپ اور بےتابی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے مسلمانوں کے لیے یہاں کی سعی اور دوڑ ضروری قرار دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی شدت پیاس کو دیکھا، حضرت ہاجرہ کی لگن اور بے چینی کو محسوس کیا اور ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی کہ اے ہاجرہ، ننھے اسماعیل کے پاس جاؤ، اب تلاش و جستجو کی ضرورت نہیں ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اسماعیل کے قدموں میں پانی کا نظم کر دیا ہے۔ چنانچہ جا کر دیکھا تو حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اسی جگہ سے سرد اور شیریں پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے
میڑ باندھی اور فرمایا زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا، یہ زمزم جسے ہم اور آپ تبرک سمجھ کے پیتے ہیں، جس پانی میں اللہ کے رسول نے بیماریوں سے شفا بتلائی ہے، یہ متبرک پانی حضرت حاجرہ کی محنت اور مشقت کے بعد مسلمانوں کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ دنوں بعد عرب کا جرہم نامی قبیلہ بھی وہاں آ کر آباد ہو گیا اور حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر سکون کی زندگی گزارنے لگیں۔ اب حضرت اسماعیل بڑے ہو رہے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں اور اس قابل ہو رہے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کریں، والد کا ہاتھ بٹائیں، ان کے کاموں میں شرکت کریں، مگر اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، امتحان کی تیاری کرو، خود بھی تیار ہو جاؤ اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو بھی تیار کر لو اور ان سے کہہ دو کہ ہماری راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کریں۔ اے مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، کس کے ذبح کا مطالبہ کیا جا رہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس چیز کی قربانی طلب کی جا رہی تھی؟ کسے قربان کرنے کے لیے کہا گیا تھا؟ وہ بیٹا بڑھاپے میں جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، وہ لاڈلا جو آنکھ کا تارا تھا، وہ فرزند جو بڑھاپے کا سہارا تھا، وہ نیک بخت لڑکا جو ماں کا جگر پارا تھا، وہ لخت جگر جسے حضرت حاجرہ نے بے آب و گیاہ وادی میں پالا تھا، وہ نور نظر جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار امیدیں وابستہ تھی، وہ چہیتا جو گلشن ابراہیمی کا تنہا ایک پھول تھا، وہ ہر دل عزیز بیٹا جو اس خاندان کا ہونہار چشم و چراغ تھا۔ آج اسی قندیل کو بجھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ آج انہی صفات کے حامل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ذبح کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حضرت اسماعیل کو یہ پیغام سنایا اور کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے، اے حاجرہ کے جگر پارے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ راہ خدا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ غور و فکر کر لو، تمہاری کیا رائے ہوتی ہے؟ سامعین کرام، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے اور قربان جائیے اس فداکاری اور جانثاری پر عبرت حاصل کیجئے۔ باپ بیٹے کی اس اطاعت شعاری سے پتہ ہے آپ کو حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ انہیں معلوم تھا کہ میرے والد نبی ہیں اور نبی کا خواب بھی سچا ہوا کرتا ہے۔ انتہائی وقار و سکون کے ساتھ فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ میری رائے کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے کر گزریے، اللہ کے حکم کی تعمیل کیجیے، اور رہا میرا مسئلہ تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں اف تک نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر اور شاکر پائیں گے۔ کیا کہا؟ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ حضرت ابراہیم اپنے وفا شعار بیٹے کا جواب سن کر مطمئن ہو گئے اور حضرت اسماعیل کو لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے اور ادھر شیطان حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا اور حضرت ابراہیم کے خلاف انہیں بھڑکانا چاہا۔ بیٹے کی قربانی کا حوالہ دے کر ان کے دل میں حضرت ابراہیم کے متعلق نفرت و کدورت پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر جب وہاں سے ناکام ہوا تو حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میاں کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے کو قربان کرنے؟ ذرا غور تو کرو، بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے؟ یہ اللہ کا کیسا حکم ہے؟ دنیا میں آج تک کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ حضرت ابراہیم فوراً سمجھ گئے یہ کم بخت شیطان ہے اور ہمیں اس امتحان میں ناکام کرانا چاہتا ہے۔ پتھر اٹھا کر اسے مارا، شیطان نے پھر آ کر بہکانا چاہا، حضرت ابراہیم نے دوبارہ پتھر مارا، پھر وہ آیا اور اس بار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے مار بھگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے زندہ اور باقی رکھا۔ حاجیوں سے پوچھئے، آج بھی انہیں رمی جمار کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ذبح پر پہنچ گئے، حضرت اسماعیل کو لٹایا اور چھری تیز کرنے لگے۔ مسلمانوں، عجیب سما تھا وہ، زمین بھی خاموش تھی، آسماں بھی ساکت تھا، چرند اور پرند خاموش تھے، ہواؤں نے چلنا بند کر دیا تھا، کلیوں نے چہچہانا چھوڑ دیا تھا، ساری مخلوق حیران و ششدر تھی کہ
کیا ہونے جا رہا ہے؟ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکت تھا بیچارہ۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکت تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی کہ کہیں آخری وقت میں بیٹے کی محبت اس کام سے روک نہ دے۔ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ مینڈھا وہاں رکھوا دیا اور چھری اسی کے حلق پر چلی۔ قرآن نے اسی امتحان کا نقشہ کھینچتے ہوئے اعلان کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے نے ہمارے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو ہم نے آواز لگائی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اس عظیم امتحان میں بھی تم نے کامیابی حاصل کی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بھلائی کرنے والوں کے لیے ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ہے، اچھائی کرنے والوں کو ہم اسی طرح انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آج ہم اور آپ امتحان دیتے ہیں، ہمارے بچے امتحان دیتے ہیں، مدرسے کے طلبہ، اسکول کے اسٹوڈنٹ امتحان دیتے ہیں۔ اگر امتحان سخت ہوتا ہے تو ہمارے بچے کہتے ہیں کہ امتحان مشکل تھا، اسکول کے لڑکے کہتے ہیں امتحان سخت تھا، لیکن قربان جائیے اس امتحان ابراہیمی کی عظمت و رفعت کے اندازہ لگائیے اس امتحان کی سختی کا۔ یہاں تو خود امتحان لینے والا یہ کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ تو بڑا واضح امتحان تھا، بڑا مشکل پرچہ تھا جسے ابراہیم نے پورا کر دکھایا۔ میری نگاہ نے جھک جھک کے کر دیے سجدے، میری نگاہ نے جھک جھک کے کر دیے سجدے، جہاں جہاں سے تقاضۂ حسن یار ہوا۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا شعار رہا۔ صحابہ کرام نے اسی قربانی کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، جانوروں کا خون بہاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے بزرگ باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ روایتوں میں آتا ہے عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے یہاں قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ قربانی فرماتے رہے اور پوری امت کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر ان کے پاس وسعت ہو، مال کی فراوانی ہو، تو وہ ضرور قربانی کیا کریں، اپنی طرف سے بھی کریں، اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی، اللہ یہ قربانی میری طرف سے بھی ہے اور میری امت کے غریبوں کی طرف سے بھی، میری امت کے فقراء اور محتاجوں کی طرف سے بھی، اے اللہ میری اس قربانی کو میری امت کے ناداروں اور مفلسوں کی طرف سے بھی قبول فرما، اور ان لوگوں کو بھی اس کا ثواب دے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جن کے پاس اتنا پیسہ اور سرمایہ نہیں ہے کہ وہ تیری راہ میں جانور کا خون بہائیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہم بھی قربانی کریں اور شوق کریں، پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ کریں، اور قرآن کی اس آیت پر یقین رکھیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے دربار میں ہماری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، قربانیوں کا خون اللہ کے وہاں نہیں جاتا، اللہ ہمارے تقوی کو دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاص اور دل کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیت دیکھی جاتی ہے۔ مسلمانوں، قربانی کے بے شمار فضائل ہیں۔ قربانی کرنے پر اللہ نے بہترین ثواب اور اچھا بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگوں قربانی کے جانور کو خوب کھلاؤ، اس کی دیکھ ریکھ کرو، اسے کھلا پلا کر خوب موٹا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن صراط کے باریک پل پر یہ تمہاری سواریاں ہوں گی، ان پر بیٹھ کر آسانی سے تم یہ مشکل پل پار کر لو گے۔ دوستو، جہاں قربانی کی شریعت میں اہمیت ہے، اللہ کے نبی نے اسے کرنے کی ترغیب دی ہے، وہیں قربانی نہ کرنے والوں کے لیے بھی بڑی سخت وعید ہے۔ وہ لوگ جو روپے پیسے رکھ کر بھی قربانی نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے ان پر انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص استطاعت اور طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے، اللہ نے اسے نوازا ہے، پھر بھی وہ قربانی جیسی اہم عبادت کو انجام نہ دے۔ آپ فرماتے ہیں، خبردار خبردار،
ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، مسلمانوں کی اس خوشی میں وہ شرکت نہ کرے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، قربانی کے چند دن رہ گئے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی تک قربانی کا ارادہ نہیں کیا ہے تو اسی وقت قربانی کرنے کا عزم کر لیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے بچ جائیں۔ اگر اللہ کے نبی خوش ہیں تو یاد رکھیے ہماری دنیا بھی آباد ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی و سرخ روئی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے اور اس سنت ابراہیمی کو پوری زندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔